جھٹلانے والوں پہ لعنت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، حبیب الہ العالمین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. درود پڑھ دیجئے محمد افضلیت اہل بیت کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری و ساری ہے، اور یہ بات سبھی کے لیے واضح اور عیاں ہے کہ پروردگار عالم نے جتنی بھی نعمتیں انسانوں کو دی ہے سبھی کے اندر کچھ نہ کچھ اختلاف رکھا ہے. کسی کو خوبصورتی دی ہے، حسن دیا ہے، اور کسی کو ویسا حسن، تھوڑا سا ساتھ رہیے گا، ویسا حسن نہیں دیا. کسی کو بہت مال سے نوازا ہے، بہت دولت سے نوازا ہے، بہت ثروت سے نوازا ہے، اور کسی کو ویسا نوازا نہیں ہے. کسی کو فیم دیا، شہرت دی، پاپولیرٹی دی، اور کسی کو نہیں دی. کسی کو خاندان دیا، اچھی فیملی دی، اولاد دی، اور کسی کو نہیں دی. کسی کو ایجوکیشن کا مواقع دیے، تعلیم کے مواقع دیے، وہ پڑھا لکھا، اچھا ڈاکٹر بن گیا، اچھا انجینئر بن گیا، اچھا عالم بن گیا، اور کسی کو یہ مواقع. تو پروردگار نے جو نعمتیں دی ہیں اس کے اندر اتحاد نہیں رکھا ہے، ہر ایک کو الگ الگ نعمت سے نوازا ہے. البتہ بہت ساری نعمتیں ایسی ہیں کہ جس کا اشتراک بھی ہے. سبھی کو آنکھیں دی ہیں، سبھی کو کم از کم چہرہ دیا، ہاتھ دیے، پیر دیے، سانسیں دی. تو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں اشتراک رکھا ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں اختلاف رکھا ہے. لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو سب کو دی ہے اور وہ جذبہ سبھی کے اندر پایا جاتا ہے، وہ ہے محبت کرنے کا جذبہ. ابھی اس سے بات نہیں ہو رہی کہ وہ محبت کس سے کرتا ہے. مجھے نہیں معلوم کہ جوان کو کس سے محبت ہو جائے، ماں باپ کو کس سے محبت ہو، بھائی کو کس سے محبت ہو، بہن کو کس سے محبت ہو، لیکن یہ محبت کا جذبہ سبھی میں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ پروردگار اس کو تو بہت زیادہ محبت دے دی، مجھے محبت کم دی ہے اس لیے میں اپنی اولاد سے کم محبت کرتا ہوں. پروردگار تو مجھے زیادہ محبت عطا فرما تاکہ میں زیادہ اپنے والدین سے محبت کروں، زیادہ میں اپنے اولاد سے محبت کروں. محبت دے دی. اب اس محبت کو خود انسان کو سمجھنا ہے کہ کہاں کس کی طرف اپلائی کرنا. تو محبت ایسی چیز ہے جو ہر ایک سمجھتا ہے، جانتا ہے، اس مرحلے سے گزرتا ہے. جب محبت کے بارے میں ہر ایک جانتا ہے اور سب کو برابر سے دی ہے تو پروردگار نے وہی چیز اجر رسالت میں مانگی جو سب کو دی تھی. تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ پروردگار میں ان کے راستے میں مال کہاں سے دیتا، بھائی مال تو مجھے نہیں دیا، اس کو دیا ہے. وہ مال دے سکتا ہے، میں نہیں دے سکتا. تو صحیح، اگر مال مانگا ہوتا تو وہ شکایت کر سکتا ہے. اگر یہ کیا ہوتا کہ تم تبلیغ کرو، کہ میرے پاس علم نہیں ہے میں کیا تبلیغ کروں، وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میرے پاس علم نہیں ہے. بہت ساری چیزوں کے اندر وہ جواب دے سکتا ہے، پروردگار سے درخواست کر سکتا ہے، عذر پیش کر سکتا ہے. لیکن محبت ایسی چیز ہے جو سب کو دی ہے، لہٰذا وہی اجر رسالت میں مانگا. اور یہ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. اے رسول آپ ان سے کہیے کہ میں تم سے اجر رسالت میں کچھ نہیں چاہتا ہوں سوائے میرے قربا کی. یہ آیت آپ سبھی کے اذان عالیہ کے اندر موجود ہے. کبھی کبھار ہم یہ آیت پیش کرتے ہیں تو بعض احباب
اور ہمارے بعض دوستوں کو اس پر اشکال یہ ہوتا ہے کہ بھئی آپ صرف قربا کو محدود کیوں کر دیتے ہیں چند افراد کے اندر؟ قربا سے مراد تو سبھی پیغمبر اکرم کے قریبی ہیں، سبھی پیغمبر اکرم کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہے میرے ساتھ؟ سبھی پیغمبر اکرم کے امتی ہیں، سبھی پیغمبر اکرم کی قوم کے مداخل ہیں، تو قربا سے مراد پوری قوم، پوری امت مراد ہے کہ سبھی سے محبت اختیار کی جائے، یہ ہے قربا۔ تو مجھے کہنے دیجئے کہ دوبارہ آیت پڑھیے، ارشاد ہی ہو رہا ہے کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ اے رسول سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا، میں تم سے مخاطب ہو رہا ہوں، میں تم سے کچھ نہیں مانگتا مگر یہ کہ قربا سے محبت کی جائے۔ تو معلوم ہو گیا کہ تم اور ہو، قربا اور ہے۔ تو قربا اور ہیں اور قربا معین کیے گئے ہیں۔ علامہ سیوطی نے درر المنصور کے اندر یہ روایت لکھی اور بہت بڑے بڑے بزرگان نے، امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھی، امام احمد بن حنبل نے المسند میں لکھی، زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھی، بڑے بڑے بزرگان نے اس آیت کے ذیل میں بحث کی ہے کہ قربا سے مراد کون ہے۔ اور سنیں گے روایت کا جملہ کیا ہے، حضرت ابن عباس سوال کرتے ہیں، کون؟ مجھے بتائیے یہ کہ حضرت ابن عباس رسول کے رشتہ دار ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی ہوتے ہیں۔ چچا تھے عباس، عبداللہ ان کے بیٹے چچا زاد بھائی ہو گئے۔ لیکن عجیب بات یہ ہوئی کہ عبداللہ بن عباس سے سوال کر رہے ہیں کہ یا رسول اللہ من قرابتنا هؤلاء الذین وجبت علینا مودتهم، اے اللہ کے رسول وہ قرابت دار کو بتائیے کہ جن سے محبت کرنا ہم پر واجب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اتنے بڑے مفسر علماء رشتہ دار ہونے کے باوجود جانتے تھے کہ اس آیت میں قربا اور ہے، رشتہ دار اور۔ اور جب جناب عبداللہ بن عباس نے سوال کیا تو میرے رسول نے شاہ فرمایا علی و فاطمہ و بناہما، جس قربا سے محبت کرنے کا حکم دیا ہے وہ علی مرتضی ہے، فاطمہ زہرا ہے اور ان کے دونوں شہزادے امام حسن امام حسین۔ یہ واجبات میں شامل ہے۔ کبھی کبھار لوگ یہ بحث کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا فرق پڑتا ہے ہم کسی کی محبت اختیار کریں نہ کریں، کوئی ایمان کا حصہ تھوڑی ہے، کوئی دین کا حصہ تھوڑی ہے، قیامت میں یہ تھوڑی کوئی پوچھا جائے گا، یہ پوچھا جائے گا لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے نہیں پڑھتے تھے، محمد رسول اللہ پر تمہارا عقیدہ تھا یا نہیں تھا۔ اگر صرف وہی چیز پوچھی جائے گی تو قرآن کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ سوال کیجیے۔ جب فرق ہی نہیں پڑنا تو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ پوچھا جائے گا۔ اور اس آیت کے ذیل میں بھی بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن ضرور نعیم کے بارے میں، نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو چھٹے سرکار نے ایک دن پوچھا اور ہم نے یہ واقعہ ٹیلی ویژن پر بیان کیا تو ہمارے ایک اہل سنت بھائی بھی موجود تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے چھٹے امام کا نام تو لیا لیکن جس کے ساتھ یہ گفتگو ہو رہی تھی اس کا نام نہیں لیا۔ میں نے کہا بھائی جہاں کچھ نام نہیں لیا تھا کہ کسی کے دل آزاری نہ ہوتا، میں آپ کی طرف سے نام لے لیتا ہوں کہ امام ابو حنیفہ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی تھی۔ تو میرے امام نے سوال کیا بتاؤ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن نعیم کے بارے میں، نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس نعمت سے مراد کون سی ہے؟ تو فرزند رسول یہ جو نعمتیں پروردگار نے دی جو دسترخوان پہ سجی ہوئی ہے، یہ جو ہم کھاتے پیتے ہیں اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ امام نے کیا خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا اگر دنیا کا کوئی کریم انسان ہو اور اس کے دسترخوان پر اگر کوئی بیٹھ جائے تو وہ کریم انسان کبھی بھکاری سے سوال نہیں کرتا تو نے کتنا کھایا تھا۔ تو کریم انسان اور کریم بندہ یہ سوال نہیں کرتا
اس کی شان کے خلاف ہے کہ وہ اتنا بڑا دسترخوان سجا پھر آگے سوال کرے بتاؤ تم نے کتنی روٹیاں کھائی، تم نے کتنے سالن کھائے، تم نے کتنی پلیٹیں کھائی. یہ سوال تو بندہ نہیں کرتا، خدا یہ سوالات کرے گا. پروردگار نے تمہیں رزق دے دیا، زندگی گزارو، پھر وہ نعیم سے مراد کیا ہے؟ امام نے شاہ فرمایا وہ نعمت جس کے بارے میں اس سے سوال ہوگا وہ نعمت ولایت امیر المومنین. اور اگر بات ابھی واضح نہ ہوئی تو بات اور میں آسان کروں. جو کھانے کی نعمت ہے وہ ایسے نہیں کہ صرف مومن کو مل رہی ہے. خدا کا دیا ہوا رزق کافر بھی کھا رہا ہے، خدا کا دیا ہوا رزق دشمن خدا بھی کھا رہا ہے، خدا کا دیا ہوا رزق فرعون، نمرود، شداد جلدی جیسے لوگ بھی کھا رہے ہیں. تو اگر یہی نعمت ہوتی تو پروردگار کبھی یہ نہیں کہتا کہ جن پر ہم نے نعمت ڈالی ہے ان کے راستے پر تم چلنا. کیونکہ نعمت تو کافروں کو بھی دی تھی، پروردگار کے کافروں کے راستے میں چلے جائیں. کہ نہیں، ہر طرح کی نعمت کی بات نہیں ہو رہی، جو نعمت ولایت علی پر ہوگا اس کے راستے پر چلنا. آپ جی آپ سلامت رہے. محبت علی، مودت علی بہت بڑی نعمت ہے اور یہی فیصلہ کرنے والی ہے انسان کی آخرت میں. اور جو حدیث ابھی میں آپ کی بیان کر رہا ہوں وہ بھی متفق علیہ ہے کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا، اور مجھے تو یہ لگتا ہے یہ سارا مجمع یہ حدیث یاد رکھے ہوئے ہوگا کہ نبی اکرم نے شاہ فرمایا تھا یا علی لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق. اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی اللہم صلی علی محمد یہ حدیث سبھی کو یاد ہے کہ اے علی آپ سے مومن کے علاوہ کوئی محبت نہیں کر سکتا، آپ سے منافق کے علاوہ کوئی دشمنی نہیں کر سکتا. اب جہاں پر دشمنی نظر آئے سمجھ جانا وہیں پر منافق، اور جہاں پر کھلتے ہوئے چہرے نظر آئے نام علی پر سمجھ جانا کہ وہاں پر صاحب ایمان موجود ہے، وہاں پر مومن موجود ہے. یہ اتنا بڑا معیار، یہ اتنا بڑا اسکیل، یہ اتنی بڑی وجہ اور اتنا بڑا ذریعہ جو دیا ہے نبی اکرم نے، وہ کیوں دیا ہے؟ وہ اس لیے دیا ہے کہ اگر قیامت کے میدان میں اپنا حشر مومنوں جیسا چاہتے ہو تو علی مرزا کی محبت دنیا میں اختیار کرو، اور اگر قیامت میں اپنا حشر منافقوں جیسا چاہتے ہو علی مرزا کی دشمنی اختیار کرو. یہی وجہ ہے کہ مرتبہ مامون کے دربار میں امام علی رضا علیہ السلام تشریف لائے. اور مامون نے سوال کیا، فرزند رسول بتائیے، روایتیں تو بہت ساری ہیں لیکن یہ بتائیے یہ روایت ٹھیک ہے یا نہیں کہ علی قسیم الجنت والنار، علی جنت و جہنم کو تقسیم کرنے والے ہیں؟ امام رضا نے شاہ فرمایا میرے جدو نے ٹھیک فرمایا تھا. تو کیا مطلب فرزند رسول، یہ کام تو پروردگار کا ہے کہ لوگ جنت میں بھیجے، لوگ جہنم میں ڈالے، یہ تو جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والے پروردگار ہیں. پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی جنت و جہنم میں تقسیم کرنے والے ہیں؟ انہوں نے خدا کو ہی ٹھیک نہیں سمجھا ہے، اس لیے سمجھتے ہیں کہ ہم علی کو خدا بناتے ہیں. اگر علی قسیم الجنت والنار ہے تو خالق علی کا نام اللہ ہے. علی مرتضی جو کچھ کر رہے ہیں وہ پروردگار کے حکم سے کر رہے ہیں. تو علی ہے قسیم الجنت والنار. کہا کہ یہ ٹھیک ہے؟ امام فرمایا بالکل ٹھیک ہے. کہا کیسے ممکن ہے کہ علی مرتضی لوگ ڈالیں گے جنت میں، لوگ ڈالیں گے جہنم میں، ایسا ہونے والا ہے؟ امام نے فرمایا، توجہ رکھیے گا، امام نے فرمایا ایک اور حدیث رسول بھی ہے، شاید اس سے تجھے یہ حدیث سمجھ میں آ جائے
کہ نبی اکرم نے فرمایا تھا حب علی ایمان وبغضہ کفر. علی کی محبت ایمان کی علامت ہے, علی کا بغض کفر کی علامت ہے. کیا تو بس سمجھ میں آ گیا کہ علی کی محبت ہی سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون مومن ہے کون کافر ہے؟ اور اگر یہ فیصلہ ہو گیا کہ کون مومن ہے کون کافر ہے تو یہ فیصلہ بھی علی کی محبت سے ہو جائے کون جنت میں جائے کون جہنم میں جائے. یہ جو میں نے ابھی آپ کی امام رضا کا اشارہ فرمایا اور امام رضا نے جو تفسیر بیان کی ہے یہ ابی قسیم الجنت والنار کے ترجمے کا پہلا زینہ ہے. اس سے بڑھ کر ایک دوسرا زینہ بھی موجود ہے اور وہ امام رضا نے خود اس جگہ پر بیان کیا. جب یہ بیان کر دیا نا معمول کو کہ دیکھو یہ حدیث کا مطلب قسیم الجنت والنار ایسے ہے, محبت علی سے فیصلہ ہو کون جنتی کون جہنمی ہے. جب یہ کہنے کے بعد وہاں کے دربار سے نکل کر اپنے حجرے کی طرف جا رہے تھے تو راستے میں ان کے ایک صحابی ابا سعد حروی موجود تھے. اور ابا سعد حروی کی زیارت آپ سبھی نے کی ہوگی, وہ بھی مشہد کے قریب موجود ہیں. صحابی امام رضا ابا سعد حروی, اور ان پر بھی کافی تکلیفیں آئی ہیں امام رضا کی شہادت کے بعد. بہت جلو قدر صحابی ابا سعد حروی, انہوں نے سوال کیا فضل رسول کیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے جو آپ نے بیان کیا کہ محبت علی سے فیصلہ ہونے والا ہے کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا؟ خود علی نہیں بھیجنے والے جنت میں, خود علی نہیں بھیجنے والے جہنم میں. کیا یہی مطلب ہے جو آپ نے وہاں پر بیان کیا تھا؟ امام رضا نے شاہ فرمایا انی کلمتہ من حیث ہو, میں نے جو وہاں پر کلام کیا تھا وہ اس کی حیثیت کے مطابق کیا تھا. تو یہ بھی سمجھ آیا کہ ہر جگہ پر ہر بات کہنے والی نہیں ہوتی. کبھی کبھار ہمیں بھی لوگ کہتے ہیں مولانا آپ کو ٹی وی پر جانے کا موقع ملا, کاش وہ حدیث میں سناتے ہیں, کاش وہ واقعہ میں سناتے ہیں اور کھل کر نام لیتے تو کیا ہی بات ہو جاتی. میں نے کہا امام رضا نے مجھے حوصلہ دیا جواب دینے کا کہ جہاں میں گیا تھا وہاں کی حیثیت کے مطابق سنانے کی کوشش کی. تو ہر جگہ پر ہر بات تو نہیں کی جا سکتی, حیثیت کو دے کے بیان کی جاتی ہے. اب ابا سعد حروی نے سوال کیا پھر بتائیے کہ اصل معنی کیا ہے علی قسیم الجنت والنار؟ امام رضا نے شاہ فرمایا جس طریقے سے چڑیا گندے دانوں میں سے اچھے دانوں کو چگ لیتی ہے اسی طریقے سے قیامت کے میدان میں علی جنتیوں کو لے کر جنت میں داخل کریں گے, باقیوں کو جہنم میں پھینک دیں گے. کسی صحابی کے بارے میں کسی اور فرد کے بارے میں میرے نبی نے معیار نہیں دیا ہے کہ اس کی محبت کرو گے تو مومن کہلاؤ گے. بہت سی فوٹو کاپیاں بنائی گئی ہیں لیکن اس کے اندر مارکیٹ میں نہیں آئی ہے کہ فلاں کی محبت بھی اختیار کرو تو مومن کہلاؤ گے, اگر ان کی دشمن ان کا بغض آ جائے تو پھر جہنمی کہلاؤ گے. یہ فضیلت ہے میرا امیر کائنات. اب بھی کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ان کی محبت کرے نہ کرے کیا فرق پڑتا ہے, قیامت میں تو کسی اور چیز کا سوال کیا جائے گا. قرآن کہہ رہا بار بار کہ اس نعمت کا سوال ہوگا. نبی اکرم فرما رہے ہیں کہ مؤمن اور کافر کا فیصلہ ہونے والا علی مرتضیٰ کی محبت سے. اتنی قیمتی چیز ہے جو محبت. اور اگر آپ میرے ساتھ ہیں تو ایک اور روایت بیان کرنا چاہتا ہوں تاکہ اندازہ ہو کہ اس محبت علی کے دائرے میں کتنے مکاتب شامل ہو جاتے ہیں. ہم پورے دل کے لوگ ہیں, ہم وسعت قلبی کا مظاہرہ کرنے والے لوگ ہیں اور ہمارے امام نے درس دیا ہے. خود نبی اکرم کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ الم نشرح لک صدرک, اے رسول کیا ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ نہیں کر دیا؟ پورے دل کے لوگ.
یہ جو روایت عرض کر رہا ہوں یہ چھٹے امام میں اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے بابا سے سلسلہ ہوتے ہوئے مولا علی تک پہنچا. امیر کائنات حضرت علی ابن ابی طالب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں. اور یہ میرے مولا کی حدیث کا صرف جملہ نہیں ہے, پہلا قرآن کی آیت. قرآن کی آیت میں یہ بیان فرمایا گیا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں, جہنم کے 7 دروازے. اب اس کی کیا علت ہے, کیا اس کے مفاہیم ہیں, یہ الگ کریں. جنت کے 8 دروازے. امام علی علیہ السلام نے فرمایا اب مجھ سے سنو یہ جو جنت کے 8 دروازے سے داخل کون ہوگا. تقسیم جنت والنار کی زبانی کا پہلا دروازہ وہ ہے کہ جس سے انبیاء اور صدیقین داخل ہوں. لیکن مجھے یہ تو کہنے دیجئے کہ کوئی جھوٹا نبی داخل نہیں ہوگا, کوئی جھوٹا صدیق بھی داخل. صدیق بھی وہ جو خدا کا بھیجا ہوا. اصلی اوریجنل انبیاء اور اوریجنل اور اصلی صدیقین کو داخل. یہ پہلے دروازے سے داخل ہو گئے. اچھا اس کا دروازہ کتنا چوڑا ہے؟ 5 صدیٰ بیان فرماتے ہیں کہ جنت کے دروازے. اب یہ بھی عجیب بات ہے کہ جتنی بھی روایتیں جنت کے بارے میں سنیں گے وہ آل رسول سے سنیں گے. یہ جنت کے دروازے کی چوڑائی ہے فرماتے ہیں 400 سال کی مسافت کے برابر جنت کا ایک دروازہ. 400 سال تک آدمی چلتا رہے تو ایک سرے سے دوسرے سرے پر پہنچ پائے گا. یہ ہے جنت کا دروازہ جو جنت کے بالکل کھلا ہوگا. انبیاء صدیقین اس میں سے داخل ہوں گے اور ہر دروازہ اتنی ہی وسعت کا ہوگا. دوسرا دروازہ وہ ہوگا کہ جس سے شہداء اور صالحین داخل. شہداء اور صالحین داخل. پھر فرمایا توجہ رکھیے گا, پھر فرمایا باقی 5 دروازے وہ ہیں جس سے شیعانے اور محبانے امیر المومنین داخل. اور پھر آگے فرمایا کہ ہر شیعہ میں پروردگار یہ صلاحیت دے گا کہ وہ مزید 70,000 لوگوں کی شفاعت کر سکے. جس کو شیعوں کے امام کی شفاعت سمجھ میں نہیں آئی وہ شیعوں کی شفاعت کو کیسے اتنی صلاحیت ہو جائے گی کہ وہ شفاعت کر سکیں گے. اب میں نے کتنے دروازے بتا دیے ماشاءاللہ سلامت رہے. ابھی ایک دروازہ باقی ہے, 8 ہے دروازے. وہ ایک دروازہ کس کے لیے؟ بس شیعہ بھی ہو گئے ختم, انبیاء کا چیپٹر کلوز ہو گیا, صدیقین کا ہو گیا, صالحین کا ہو گیا, شہداء کا ہو گیا, شیعہ نے حیدر کرار کا ہو گیا. اب کون بچا؟ اب سنیے گا. اور یہ ہے وسعت قلبی جو ہمیں پیدا کرنی ہے. بعض روایات سے جو ہمیں ملتی ہے یہ میراث, اسے حاصل کرنا چاہیے. مولا علی نے فرمایا باقی وہ ایک دروازہ ان باقی مسلمانوں کے لیے ہے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بھی بغض اہل بیت موجود نہ ہو. کرنے کے بعد سادہ سا سوال کرنا چاہ رہا ہوں. شیعوں کے لیے کتنے دروازے تھے؟ باقیوں کے لیے کتنے تھے؟ توجہ رکھیے گا, ایک. یعنی ان کی تو بات ہی نہیں ہو رہی جنہیں سردار بنایا گیا ہے. وہ تو شہداء ہیں, صالحین ہیں, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں. جو باقی ہیں, جو ماننے والے ہیں, ان کے لیے 2 ہی قسم کے دروازے تھے. شیعوں کے لیے 5, باقیوں کے لیے. مجھے بتائیے آج شیعہ اکثریت میں یا اقلیت میں؟ اقلیت. جو کم ہیں ان کے لیے 5 دروازے ہیں, جو زیادہ ہیں ان کے لیے صرف 1 دروازہ.
تو خود بخود یہ حدیث پکار کے تو کہہ رہی ہے نا کہ بہت سے ہیں جو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بھی علی کا ذکر کرتے ہیں لیکن دل سے مانتے نہیں ہیں. ایک دروازہ ہے ان کے کہ جن کے دل میں رائے کے دانے کے برابر بغض اہل بیت موجود ہے. یہ اتنی بڑی میراث ہے جو ہمیں نصیب ہوئی ہے محبت اور اہل بیت کی. اور پروردگار کا جتنا اس پر شکر کیا جائے وہ کم ہے. کتنے لوگ بھٹک رہے ہیں لیکن انہیں نہیں معلوم کہ راستہ کون سا سیدھا راستہ ہے. پروردگار نے ہمیں اس راستے بنا کر کھڑا کر دیا. اگر بات یہاں تک پہنچ گئی تو اب ایک اور مرحلے آگے چلتے ہیں. پانچویں سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کتاب کافی کے اندر یہ روایت موجود ہے جناب جابر سے بیان فرمایا. اچھا امام باقر کے دو صحابی ایسے جن کا نام جابر ہے. کسی ایک کا نام تو آپ بھی بتا دیں. جابر بن عبداللہ انصاری. احسن آفرین سلامت رہیں. آپ سب مل کر ان کی صحت و سلامتی کے لیے درود پڑھ دیجئے. محمد جابر بن عبداللہ انصاری کا واقعہ مشہور ہے کہ پیغمبر نے خود فرمایا تھا کہ میں سلام بھیج رہا ہوں تم یہ میرے پانچ جانشین امام باقر تک پہنچا دینا. وہ میرا ہم نام بھی ہے میرا ہم کام بھی. شمائلہ شمائلی اس کے شمائل اس کا کردار بھی میرا شمائل. تو جابر بن عبداللہ انصاری کا جو واقعہ وہ تو بڑا مشہور ہے. ایک اور صحابی جن کا نام ہے جابر بن یزید جوفی اور کئی عرصے یہ امام کی شاگردی میں رہے. ظاہر 17 سال امام کی خدمت میں رہے اور اس کے بعد کسی جگہ پر تبلیغ کر گئے. جب جا رہے تھے تو امام نے فرمایا یہ پیغام میرا لیتے ہوئے جانا اور وہاں جا کر یہ پہنچا دینا. بہت سی باتیں بہت سی گفتگویں جو جابر بن یزید جوفی سے کی ہے اس میں سے ایک گفتگو کا ٹکڑا نام کی بیان کر رہا ہوں اور توجہ سے سننے کے قابل ہے. اور میں انشاءاللہ اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے بیان کرتا ہوں تاکہ بات ایسا نہ ہو کہ بہت بھاری ہو جائے اور شاید اتارنا مشکل ہو جائے ہضم کرنا مشکل ہو جائے. تو میں ایک بات اور عرض کر دوں. اب تو کوئی ایسا واقعہ پیش تو نہیں آیا لیکن فرض کیجیے فرض کرنے نکال جاتا ہے کہ صاحب آئے اور کہے کہ مولانا آپ مجھے بہت پسند ہیں. آپ کی مجلسوں کا کیا کہنا آپ کے بیان کا کیا کہنا آپ ٹی وی پر جاتے ہیں چھا جاتے ہیں آپ کی تقریروں کا کیا کہنا بس ہم تو آپ کے دیوانے ہیں آپ کے فین ہیں آپ کو بہت لائک کرتے ہیں. بہت شکریہ جزاک اللہ مولانا مسلم. اچھا یار مجھے تھوڑا سا پیاس لگ رہی ہے پانی لے کر آ جاؤ گے. میں نے اس سے جیسے ہی کہا پانی کا انتظام کر دو کہ سادہ پانی لے کر آؤ گے. ادھر ادھر دیکھنے لگا کہ کوئی کر دے مولانا کا کام. میں بیٹھوں گا کرنے کے لیے میں نے بول دیا بس وہی کام ہی تھا. اب باقی وہ کام ہے وہ اٹھا کے دیں گے پانی. تو مجھے بتائیے کہ جس نے اتنی میری تعریف کی تھی جتنے اتنا اظہار محبت کیا تھا کیا میں مانوں گا کہ یہ میرا محب ہے؟ کچھ لوگ پہنچ گئے. کیا میں مانوں گا کہ یہ واقعات مجھ سے محبت کرتا ہے مجھے لائک کرتا ہے یہ میرا دوست ہے یہ میرا فالوور ہے کیا میں مانوں گا؟ اس کو میں سے پانی لانے کا بولا تو بول بس یہی معاملہ اہل بیت کا بھی ہے. اگر اہل بیت کا ایسے تو کوئی ایسی مثال نظر نہیں آتی. ماشاءاللہ سے آپ کے جذبے بتا رہے ہیں کہ سبھی کے جذبے انشاءاللہ جہاں جہاں شیعہ حیدر کر رہا ہے سبھی کے جذبے یہی ہے کہ اہل بیت کا حکم آ جائے تو سر تسلیم خم کرتے ہیں. لیکن اگر کوئی ایسا پیدا ہو جائے جو بہت نام تو لیتا ہو لیکن مولا فرمائے یہ بھی کرو تو وہ اپنے ساتھیوں کو دیکھنے لگے کہ دوسرے ہیں کرنے کے لیے. تو پھر مولا کیا فرمائیں گے جب میں ایک عام انسان یہ سوچتا ہوں تو وہ جو عقل کل ہے وہ اس کے بارے میں کیا سوچیں گے. اب سنیے امام باقر نے جابر بن یزید جوفی سے کیا فرمایا. فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہیں کہ حسب الرجل ان یقول احب علی واتولاه ثم لا يكون مع ذلك فعالا. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص اپنی زبان سے کہے احب علی میں علی سے پیار کرتا ہوں میں علی سے محبت کرتا ہوں اور میں سادہ نوجوانوں کی زبان میں بات کر رہا ہوں I love علی I love حسین I like امام حسین میں مر جاؤں گا امام حسین کے نام پر. یہ کہتا تو احب علی میں پسند کرتا ہوں علی کو اتولہ ہوں میں ان کی ولایت کو ماننے والا ہوں میں ان کے بڑا شہدائی ہوں
ثم لا يكون مع ذلك فعالا، لیکن اس کے ساتھ وہ عمل کرنے والا نہ ہو. فرمایا یہ محب نہیں کہلائے گا. لوگوں کو شاید بات سنگین گزری تو امام نے بہت مثال دی اور انشاءاللہ وہ بات آپ کے لیے حل ہو جائے گی. امام نے فرمایا علی کے چاہنے والوں کے بارے میں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ تمہارا نبی کے کلمہ پڑھنے والوں کے بارے میں کیا عقیدہ ہے؟ کیا سارے صحابیوں کا احترام کرتے ہو؟ کیا جتنے بھی تھے جو نبی اکرم کے اطراف کے اندر تھے اور جنہوں نے ایک مرتبہ زیارت کر لی، جو کبھی جنگ احد کے اندر نظر آتے ہیں، جو کبھی خالہ متوار کے سلسلے میں نظر آتے ہیں، اور جو مختلف مقامات پر نظر آتے ہیں، کچھ کے ساتھ ایسے مقام محفوظ ہو گئے کہ اگر نام لے تو آپ کو ڈرتا ہے. پہاڑ لے لے تو پھنس جاتا ہے، غار لے لے تو پھنس جاتا ہے. تو کیا وہ جو نبی کا کلمہ تو پڑھ رہے تھے لیکن حکم نبی پر عمل نہیں کر رہے تھے، کیا تم ان کو محب نبی کہتے ہو؟ جب وہ محب نبی تمہارے نگاہ میں نہیں ہو سکتے تو جو علی کا نام لے اور علی کے حکم پر عمل نہ کرے وہ محب علی کیسے ہو سکتا ہے؟ اور آپ ہی کے پنجاب کے ایک شاعر ہیں، ان کا یہ شعر بڑا پسند آیا مجھے. شاید لاہور سے ان کا تعلق ہے، جناب انور مسعود صاحب جو ٹی وی پر بھی آتے رہتے ہیں. انہوں نے شعر پڑھا، گرچہ وہ اس میں کوئی مدح علی نہیں ہو رہی، قصیدہ علی بیان نہیں ہو رہا، لیکن محبت سمجھائی جا رہی. اگر محبت آخر محبت ہو تو کیسی ہوتی ہے؟ ایک انہوں نے کہا ابھی 14 اگست بھی گزری تو اس کے ساتھ بھی ملتا ہے یہ شعر، کہا کہ ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا. لفظ ایک واضح ہے، شاعر مشرق کون؟ محب کون؟ جو محبت کرنے والا. تو محبت کرنے والا تھا علامہ اقبال سے کہا ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا حضور کچھ تو فرمائیے اقبال کے حوال میں، کچھ اقبالیات سنائیے، کچھ شاعری سنائیے، باقی دور سنائیے، جواب سنائیے، شکوہ سنائیے، جواب شکوہ سنائیے. فرمائیے آپ تو بڑے فین ہیں ان کے، محب ہیں آپ تو شاعر مشرق کے، اتنا نام لیتے ہیں علامہ اقبال کا، اتنا قصیدے پڑھتے ہیں. تو ایک محب شاعر مشرق سے میں نے کہا حضور کچھ تو فرمائیے اقبال کے حوال میں. بولے علامہ سے ہے بس اتنی سی نسبت مجھے، بنوا لی ہے کوٹھی میں نے گلشن اقبال میں. تو کچھ کی محبت ایسی بھی ہے کہ جہاں دیکھ لی جگہ نام لکھ دیا، بڑا بڑا تختی لگا دی، باقی کیا معلوم ہے ان کے بارے میں وہ کچھ نہیں، کوئی شعر یاد نہیں، کوئی بیان یاد نہیں، کوئی فرمائش یاد نہیں. تو کہیں ایسا نہ ہو محبت ایسی ہو جائے، اور یقینی کیسی ہو نہیں سکتی. اہل بیت کی محبت میں ہر ایک اتنا سرشار ہے کہ واقعہ زمانے کے بعد حکم دے تو اپنی جانیں قربان کرنے کے تیار ہے. مولا علی کے فرامین کے بارے میں ہمیں پتہ چل جائے تو اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہے. اس لیے محبت ایسی ہونی چاہیے کہ جو خود بخود کردار اس کی گواہی دینے والا ہے. اس حدیث کے اندر تو امام باقر کی تھی، اب میں مکمل نہیں کر پایا، لیکن اگر کوئی سرچ کرنا چاہے تو میں نے عربی پیش کر دی، ریکارڈ ہو گئی یہ بات. اس حدیث کے اندر امام باقر نے 11 علامتیں بیان کی ہیں، کہا یہ ہے ہمارے شیعہ، ورنہ خدا کی قسم نہیں ہے. قسم کھاتا ہے. انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو بعد میں اس حدیث کو مکمل کریں گے، لیکن اگر کوئی سرچ کرنا چاہے، تحقیق کرنا چاہے تو کتاب کافی عربی آپ کی خدمت پیش کرتی ہے، اس کو سرچ کریں. آج گوگل پر چیز موجود ہے، یہ روایت نظر آئی جائے گی، اور 11 خصوصیات جو ہونی چاہیے وہ موجود. بس عزیزو میں نے زحمت کا تمام کیا. محبت کا اظہار کرنے کے لیے یا زبان چاہیے یا اعضاء و جوارح چاہیے، لیکن کربلا کا ایک شہید ایسا بھی ہے نہ زبان سے کہہ سکتا ہے کہ مولا میں آپ سے محبت کرتا ہوں، نہ زبان سے کہہ سکتا ہے، اور نہ ہی پیروں سے زمین پر چل سکتا ہے، تلوار اٹھا سکتا ہے، اعضاء و جوارح سے ثابت کر سکتا ہے مولا مجھے آپ سے محبت ہے.
لیکن کمال یہ ہو گیا دنیا کہتی ہے کہ جیسی محبت کا اظہار علی اصغر نے کیا ہے ویسی محبت کا اظہار کوئی نہ کر سکتا۔ اجرکم علی اللہ۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے اور ظاہر فخر میراٹھی کے اشعار ہے کہ بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، بڑے بڑوں سے بڑا ہے حسین کا اصغر، حسینیت کی بقا ہے حسین کا اصغر، قدم اٹھا نہیں پایا مگر یزید تیرے قدم اکھاڑ گیا ہے حسین کا۔ حقیقت یہی ہے کہ جو اثر شہزادہ علی اصغر کے مسائل کو سننے کے بعد کسی غیر مسلم کے دل کے اندر ہوتا ہے نا وہ کسی اور مسائل سننے کے بعد یہ شہزادہ علی اصغر۔ بس عزیزو ایک وقت ہوا آیا کہ جب میرے مولا نے آواز بلند کی، حل من ناصر ینصرنا، حل من مغیث یغیثنا، حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے جو اپنے واسطے رسول کی مدد کو آئے، کوئی ہے جو ہماری فریاد پر لبیک کہے، کوئی جو ہے جو ہمارے داد رسی کو پہنچے۔ کہیں سے کوئی آواز نہیں آئی، عصر عاشور عجیب سناٹا ہو گیا، لیکن ایک خیمے سے بین کی آواز بلند ہوئی۔ مولا حسین اس خیمے کی طرف آئے، خیمے کی طرف آئے تو کیا دیکھا؟ جملے ہیں روایت کو میں پڑھ کر آپ بیان کر رہا ہوں، فرماتے ہیں ناولینی یا زینب ھذا الطفل، اے بہن زینب یہ بچہ میری آگوشی میں دے دو۔ سوال یہ ہے کہ شہزادی زینب کبریٰ سے کیوں مانگا؟ شہزادے علی اصغر تو ماں ام رباب کی فرزند ہے، ماں ام رباب سے مانگنا چاہیے تھا، پھر شہزادی زینب کبریٰ سے کیوں مانگا؟ علماء نے اس کے اندر مختلف اقوال بیان کیے ہیں کہ بچہ 3 دن کی بھوک اور پیاس کے بعد اتنا مضطرب ہو گیا تھا کہ کبھی بہن کی آگوش میں آتا ہے، کبھی ماں کی آگوش میں جاتا ہے، کبھی پھوپھی کی آگوش میں آتا ہے، اور جب شہزادے کو مانگا ہے تو اس وقت پھوپھی کی آگوش میں تھے۔ دوسری وجہ بیان کی کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماں ام رباب ماں ہے، کس دل سے ماں سے اس کے لال مانگے کہ پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ شاید اگر کسی کی بات سمجھنا مشکل ہے تو قرآن دیکھیے، قرآن کے اندر حضرت موسیٰ جب ولادت ہوتی ہے ان کی تو حکم کیا مادر موسیٰ کے کوئی ڈال دے وہ نیل کے پانی میں۔ مادر موسیٰ نبی خدا کی مادر گرامی ہے، لیکن اس کے بعد خدا اتنے تسلیہ دیتا ہے، اے ماں تیرے لیے موسیٰ دینا بہت مشکل ہے، اس لیے ہم تجھے تسلی دیتے ہیں، انی لرادتہ الیک، ہم تجھے یہ وعدہ دیتے ہیں پروردگار فرماتا ہے، ہم تجھے یہ وعدہ دیتے ہیں کہ موسیٰ کو دوبارہ تیرے پاس لے کے آئیں گے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ موسیٰ کو نبی بنائیں گے، تو ہماری تسلیوں کو قبول کرتے اور ڈال دے پانی کے اندر۔ میں کہوں گا وہ مادر موسیٰ تھی جس کو خدا تسلیہ دے کر منگوا رہا ہے، یہ میں رباب۔ یہ دوسری وجہ ہے جو بیان کی گئی ہے۔ تیسری وجہ بھی ہے کہ تیسری وجہ یہ ہے کہ خود شہزادی ام رباب نہیں چاہتی تھی کہ میں مولا حسین کو اپنا لال اپنے ہاتھوں سے دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے ہاتھوں سے دوں جب حسین پلٹ کر آئے تو شرمندہ ہو جائے، اس لیے میں اپنے ہاتھوں سے نہیں دے سکتی تاکہ شرمندگی حسین کو محسوس نہ کرو۔ بس عزیز و ہاتھوں میں آ گئے حضرت علی اصغر، مقتل کی طرف میرے مولا روانہ ہوئے اور فرمایا فوج اشقیاء تمہاری مجھ سے دشمنی ہے، میرے ابا افجا سے دشمنی ہے، لیکن بتاؤ اس 6 مہینے کے بچے کا قصور کیا ہے؟ اس کو پانی پلا دو، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے، اسے جاؤ لے جاؤ پانی پلا دو اور واپس لا کر دے دو، میں تمہیں کچھ منع نہیں کروں گا۔ لیکن جب کوئی بھی آگے نہ بڑھا، ایک مرتبہ میرے مولا نے حجت تمام کی، اپنے علی اصغر کو اٹھایا، تپتی ہوئی دھوپ میں گرم ریتی پر شہزادے کو لٹھایا اور کہا میں حجت خدا کے بیٹے، تو بھی تو حجت خدا ہے، ذرا اپنی حجت تو تمام کر۔ شہزادے نے اپنی ننھی سی زبان نکالی ہوگی اور دائیں بائیں پھیلائی۔ تاریخ میں جملہ یہ ہے کہ فوج اشقیاء کے اندر کھلبلی مچ گئی، ارے یہ کیسا بچہ ہے، ہم اس کا کیسے مقابلہ کریں؟ جو گھوڑے پر آتا تھا اس کا مقابلہ
कलाम हुसैन को कत्ल करने के बहुत से तरीके हो सकते हैं। जाओ हुसैन वापस चले जाओ, खैमे में चले जाओ, हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। शायद कोई ये भी कह सकता था, या ये भी कह सकता था बच्चों को थोड़ी देर के लिए अलग कर दो, हुसैन से हमारा मुकाबला है। लेकिन कैसे हुसैन के कलाम को कत्ल किया? एक मामूली तीर भी इस बच्चे के लिए काफी था। औलाद वाले हमें मौजूद हैं, किसी का बच्चा 2 साल का होता है, किसी का 1 साल का, किसी के 6 महीने का। जब बच्चा 2 साल तक होता है ना, बदन बड़ा नर्म और नाजुक होता है, सारा घर उससे मोहब्बत करता है। जब तक बच्चा छोटा होता है, हर बड़ा उससे मोहब्बत करता है। बस 6 महीने का बना का तीर चला, तीर से शोभा था जो घोड़ों को गिराने के लिए काम आता था। शहजादे के गुलवे मुबारक पर लगा। रिवायत की जुमला ये है, और वो भी हत्ते फुले बेनल उज़ने इलल और असगर एक कान से दूसरे कान तक सिवा हो। आपके लिए सुनना मुश्किल है, देखना कितना मुश्किल होगा। बाप के लिए बर्दाश्त करना कितना मुश्किल होगा। वो जिसने 72 लाशें उठाए हैं, ये आखिरी लाशें भी उठा रहा है, लेकिन मैं कहूँगा 72 उठाना आसान था, जो एक उठाना मुश्किल। इस लाशे को जब खेमे में लेकर आए, रेत कहती 7 मरतबा आगे बढ़े, 7 मरतबा पीछे गए। मैं कैसे बताऊं, जिसको पानी पिलाने के लिए लेकर गया था, पानी न मिला, तीर मिला है। आए खेमे के अंदर, रिवायत है कि आप खबर करो, एक तरफ से 4 साल सकीना आगे बढ़ी, दूसरी तरफ से माँ उमर बाब आगे बढ़ी। शहजादी चूंकि देख नहीं रही थी, अब आगे दामन में थे असगर। इसलिए शहजादी ने कहा, बाबा मुझे पता था आपको असगर ज्यादा प्यारे हैं, इसलिए असगर में तो पानी पिला लाए, वो खामोश हो गए। मेरी प्यास का ख्याल है बाबा, लेकिन मैं देख रही थी असगर को पानी नहीं मिला, तीर मिला, जिसके बाद खामोश हो गया। अम्मा क्या कहे, कुछ ऐसा कहे कि इमाम शर्मिंदा ना हो जाए, और कुछ ऐसा कहे कि मर्सिया का हक भी अदा हो जाए। कमाल की फसाहत और बलागत के साथ मेरी शहजादी झुका जा किया, फरमाया मौला आपका कसूर नहीं है, अब मिस्र का युद्ध है। मौला इस उम्र के तो जानवर भी जुबान होते हैं। आपका कसूर नहीं था कि आपने कहा इस उम्र के तो जानवर भी जुबान होते। सिर्फ ये वाहिद शहीद ऐसा है जिसको पुश्ते खेमा पर लाने के बाद मेरे मौला ने दफनाया है। जब शामिल हुआ आएगी, घोड़े को दौड़ाया जाएगा, तो मेरे असगर के नाजुक बदन पर भी घोड़ा न दौड़। लेकिन मेरे को जब शाम में गरीब आ गई, किसी से सवाल किया, अरे पुश्ते खेमा पर हुसैन क्या करने गए थे? कहा एक बच्चा जो लाए थे उसको दफनाने गए थे। क्या जब हम अपने ज़ियाद के दरबार में जाएंगे, यजीद के दरबार में जाएंगे, तो क्या जवाब देंगे वहां पर जाकर? लिहाजा उस बच्चे को भी निकाला जाए। निकालने के बहुत से तरीके होते हैं,